عمران خان نے اپنے وکیل حامد خان کے ذریعے خاتون جج کے کیس میں اپنا جواب جمع کروایا تھا، لیکن عدالت نے اس جواب کو قبول نہیں کیا تھا۔ حکم دیا تھا کہ 7 دن کے اندر سوچ سمجھ کر جواب داخل کروائیں۔ عدالت نے کہا تھا کہ کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی، لیکن اب نے جو جواب جمع کروایا ہے، اب ہمیں کارروائی آگے بڑھانا پڑے گی۔ عمران خان کے وکیل نے خاتون جج کے کیس میں آج دوسرا جواب جمع کرایا ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ میں اس بات کی تحسین کرتا ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ معزز عدالت نے اس تمام معاملے پر میرا موقف سنا۔ یہ مسئلہ آئین اور قانون سے متعلق ہے، عدلیہ، سیاست اور ہماری سماجی روایت ہے۔ ان پر توہین عدالت کی کارروائی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ چیف جسٹس نے سیاسی لیڈران کے کنڈاک کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ سیاستدان عوامی رائے عامہ ہموار کرتے ہیں اور ایک خاص سمت میں لے کر جاتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس کا مجھ پر بہت اثر ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان ریمارکس کا مقصد سیاسی اور سماجی مفاد عامہ تھا۔ مفاد عامہ ایک مشترکہ کاز ہے، اس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہوں گا۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ آئین کے ساتھ وفاداری کر کے ہی ایک مضبوط اور جمہوری پاکستان بنایا جا سکتا ہے، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک موقع دیا ہے کہ میں ایک اور سپلیمنٹری جواب جمع کروا سکوں۔ تاہم بدقسمتی سے سیاسی مفادات کی خاطر اس عدالت کے فیصلے پر بھی بڑی تنقید کی گئی کہ عمران خان کو دوسرا موقع کیوں دیا گیا۔ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے عدالت کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس ساری تنقید کا مقصد یہ ہے کہ مجھے سیاست سے باہر کر دیا جائے۔ اسی معاملے پر مجھے سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے دہشت گردی کے قانون کے تحت میرے خلاف ایک FIR بھی کاٹی گئی ہے۔ یہ وضاحت بھی کرنا ضروری ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ شہباز گل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیل پر سماعت جاری ہے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ ماتحت عدلیہ کی طرف سے جب شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا تو ان کے نزدیک شاید معاملہ وہی ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ سمجھے کہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ مبینہ تشدد کی خبریں جس طرح سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر چلیں، وہ میرے لیے انتہائی پریشان کن تھیں، اور اس طرح کے مناظر تھے جس میں شہباز گل کو دکھایا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور وہ آکسیجن کے لیے اپیل کر رہے تھے۔ یہ کسی بھی شخص کو جذباتی کر سکتا تھا اور کسی بھی شخص کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا ہے، اگر مجھے پہلے سے بتا دیا ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے تو میں ان الفاظ سے گریز کرتا جو میں نے تقریر کے دوران استعمال کیے۔ میرا شیڈول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، میں بہت مصروف ہوتا ہوں، اس لیے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بریف نہیں کیا جا سکا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر سماعت ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہوئے میں انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں ان الفاظ پر جو تقریر کے دوران غیر ارادی طور میری زبان سے نکلے، اور یہ الفاظ ایک ریلی میں میری زبان سے ادا ہوئے جو شہباز گل پر مبینہ تشدد کے خلاف احتجاج کے لیے نکالی گئی تھی۔ میں انتہائی احترام سے کہتا ہوں جو بھی الفاظ اس تقریر میں کہے وہ غیر ارادی طور پر کہے گئے، اور ان کا مقصد ہرگز نہیں تھا کہ خاتون جج کو ہدف تنقید بنایا جائے، اور میں یعنی عمران خان خاتون جج کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ خاتون جج کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں۔ اگر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں، اور خاتون جج کو میں نے نہ دھمکی دی ہے اور نہ دھمکی دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی خاتون جج کو دھمکی دینے کا سوچ سکتا ہوں۔ میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں، اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ماتحت عدلیہ کو اور زیادہ مستحکم، مضبوط اور آزاد ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی کو انصاف مل سکے۔ ججز جو ماتحت عدلیہ میں انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اس لیے میں ماتحت عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میں خواتین کے حقوق اور عدلیہ میں ان کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کے لیے کھڑا رہوں گا اور سپورٹ کرتا رہوں گا، اور خواتین ججز چاہے ماتحت عدلیہ میں ہیں چاہے اعلیٰ عدلیہ میں ہیں، میں ان کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کے لیے کوشاں رہوں گا۔
میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی اس شرمندگی کا اظہار متعلقہ خاتون جج کے سامنے بھی کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ جو الفاظ میرے یعنی عمران خان کی زبان سے نکلے ان کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ نظام عدل میں کسی قسم کی مداخلت کی جائے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جتنی بھی عدالتیں ہیں پورے پاکستان میں وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔